آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے، یعنی کہ نادرا کی طرف سے اکثر لوگوں کا CNC بلاک کر دیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے انہیں خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہو جائے تو نہ تو یہ بینک میں کام ہوتا ہے آپ کا، اور نہ ہی آپ کو کسی سم جاری ہو سکتی ہے، اور آپ کے سرکاری معاملات بھی رک جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ CNC کیوں بلاک ہوتا ہے، CNC کو ان بلاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور نادرا آفس میں کون سے کاغذات اور یا کاغذ آپ کو درکار ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ معلومات اور آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ CNC کو کیوں بلاک کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں نادرا مختلف وجوہات کی بنا پر CNC کو بلاک کر سکتا ہے، جیسے خاندان یا شہریت کی ویریفیکیشن مکمل نہ ہو، کسی شہری کی شہریت مشکوک نظر آئے، فیملی ٹرائل میں غلط معلومات دی جائے، عدالت یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہو، اور ڈبل شناختی کارڈ یا غلط کارڈ آپ کو جاری کر دیا گیا ہو۔ تو اگر آپ نادرا جو کسی بھی ریکارڈ پر شک گزرے تو وہ CNC کو بلاک کر دیتی ہے تاکہ مزید تصدیق کی ضرورت ہو سکے۔ اب ان بلاک کرنے کا اس کا جو طریقہ ہے، اگر آپ کا CNC ان بلاک ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کو ان بلاک کرانا ہے، تو سب سے پہلے بات ہے کہ آپ نادرا آفس میں جائیں اور جو بھی آپ کا قریبی سینٹر ہو اور وہاں جا کر CNC کے بلاک ہونے کی وجوہات معلوم کریں۔ اس کے بعد آپ کو وہ ایک ویریفیکیشن فارم جمع کرائیں جو آپ کو نادرا دے گا، جو آپ کو وہاں پر انکوائری آفس سے مل سکتا ہے، اور جہاں پر مختلف معلومات آپ سے درکار ہوگی، اور وہ فارم فل اپ کرنے کے بعد جمع کرا دیں۔ اور اس کے ساتھ جو ضروری کاغذات ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ عموماً اس پہ اگر فیملی رجسٹریشن فارم ہے، FRC ہے، بے فارم ہے، والدین یا خاندان کا CNC ہے، پرانے شناختی کارڈ کی کاپی ہے، یا ڈومیسائل یا دیگر کوئی ثبوت ہے جو نادرا آپ کا CNC کھلوانے کے لیے جو درکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر فیملی ویریفیکیشن ہے تو کبھی کبھی نادرا خاندان افراد کو بھی بلا لیتا ہے تاکہ ریکارڈ کی جو ہے وہ تصدیق کی جائے۔ تو اس طرح یہ جو آپ کے جب آپ اپنی درخواست جمع کرا دیتے ہیں، کاغذات جمع کرا دیتے ہیں، تو اس کا جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے وہ نادرا جو ہے وہ کاغذات آپ کا جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ CNC اگر وہ مطمئن اور سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو چند ہفتوں یا چند مہینے کے بعد وہ آپ کا جو CNC ہے وہ ان بلاک کر دیتا ہے۔ اگر جہاں تک اب معاملہ جو اس کا اگر جہاں تک ہم قانونی پوائنٹ آف ویو سے اس کی اب بات کریں تو پاکستان کے آرٹیکل کے مطابق جو ہے ہر شہری کو اپنی شناخت اور اس کی شہریت کا مکمل حق حاصل ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس کا شناختی کارڈ بلاک نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے بنیادی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ CNC کے بغیر شہری نہ تو بینک اکاؤنٹ کھلا سکتا ہے، نہ کوئی سم منظور کروا سکتا ہے، نہ ہی وہ جائیداد کا لین دین کر سکتا ہے، اور لہٰذا نادرا اس کو بلاک کرنے سے پہلے مناسب قانونی طریقہ اختیار کرنے کا وہ پابند ہے۔ تو اس کے اندر جو قانون کے مطابق جو کوئی بھی شہری اور کسی کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے اسے سننے کا رائٹ آف ہیئرنگ کا حق ضرور دیا جاتا ہے۔ اگر نادرا بغیر نوٹس کے CNC بلاک کر دے تو یہ اصول انصاف کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اب نادرا کو لازم ہے کہ وہ شہری کو واضح کرے کہ CNC کیوں بلاک کیا گیا ہے، کون سا ریکارڈ مشکوک ہے، کون سی دستاویزات آپ کی درکار ہے۔ صرف مشکوک ریکارڈ کہہ کر اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر بلاک کر دینا یہ غیر قانونی ہے، اور ثبوت پیش کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ اپنے فیملی یا وہ جو بھی ریلیٹڈ آپ کو ثبوت فراہمی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ آپ پیش کریں گے۔ اگر آپ نادرا کے پاس اپیل کریں گے اور اگر آپ نادرا آفس آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ وفاقی متصل کو بھی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں بھی عینی درخواست دے کر آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، اور پاکستان میں ہائی کورٹس کو بھی آرٹیکل 199 کے تحت اختیار حاصل ہوتا ہے۔ وہ سرکاری اداروں کے خلاف شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا بھی حکم جاری کرے۔ اس لیے CNC کیسز میں اکثر لوگ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز بھی کر دیتے ہیں، اور کسی بھی شہری اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ قرار دے چکے ہیں کہ بغیر نوٹس دیے، بغیر وجہ بتلائے کوئی بھی ادارہ
جو ہے وہ CNSE بلاگ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس طرح کی معلومات کے لیے ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔